بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری معزز ساتھیوں، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نہیں بنایا تھا تو اس سے پہلے کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو پیدا کیا۔ تو ساتھیوں، سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کائنات کا وجود میں آنا، انسانوں اور دوسری مخلوقات کا پیدا کرنا، ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو اس دنیا میں بنائی ہے، چاہے وہ انسان ہو، کائنات ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، ان سب کا بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو چلیے ہم اپنی اس بات کا اس حدیث سے آغاز کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یمن کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اس وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ اس حدیث سے ساتھیوں یہ معلوم ہوتا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم تھا جسے قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھا، اور یہ کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ ساتھیوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں دوسری مخلوقات بنانے کا ارادہ کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کفار نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان باہم بند ہو کر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان جو کہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے حکم دیا کہ الگ ہو جا، اور وہ دونوں الگ ہو گئے۔ یعنی اللہ کے حکم کن سے، یعنی ہو جا کہنے سے ایک زبردست دھماکہ ہوا جسے سائنسدان بگ بینگ تھیوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق لفظ کن سے وجود میں آئی، یعنی ہو جا کہنے سے، اور اس سے ایک نور پیدا ہوا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، اور پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں؟ اور اللہ نے تمام روحوں سے پھر عہد لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اس بگ بینگ یعنی دھماکے سے پھر آگ نکلی، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری مخلوق پیدا کی، یعنی جنات۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے بنایا۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے۔ پھر ان تمام مخلوقات کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں، یعنی عصر سے رات تک کے درمیان میں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ساتھیوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔